ایک ایسا سفر جو آغاز میں خوبصورت لیکن انجام پر دہشت سے بھرا ہوا ہے۔ تیار ہو جائیں کیونکہ آج کی کہانی آپ کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر دینے والی ہے۔ آج کی ہورر سٹوری ایک ٹرک ڈرائیور کی ہے۔ ان کا کام ہوتا ہے کہ کراچی سے لاہور کچھ سامان پہنچانا ہوتا ہے۔ تو یہ سٹوری کچھ اس طرح سے ہے۔ راستہ سنسان اور ویران، دھند سے بھری سڑکیں، خوفناک ریسٹورنٹ، پراسرار سائے۔ سٹوری بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ سٹوری کو اینڈ تک سنیے گا، اور سٹوری اچھی لگی تو ضرور سے کمنٹ میں بتا دیجیے گا۔ بڑھتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ میرا نام رحمت علی ہے اور میں ایک پیشہ ور ٹرک ڈرائیور ہوں۔ یہ کہانی سن 2023 کے جنوری کی ہے، جب سردیوں کی دھند نے ہر منظر کو دھندلا کر رکھا تھا۔ میرے مالک نے مجھے اور میرے ساتھی ڈرائیور شکیل کو ہدایت دی کہ ہمیں کراچی سے لاہور تک ضروری سامان لے کر جانا ہے۔ یہ 2 دن کا سفر تھا۔ ہم نے صبح کے وقت نکلنے کا ارادہ کیا تاکہ دن کی روشنی میں زیادہ سے زیادہ فاصلہ طے کیا جا سکے۔ صبح کے 6 بجے کا وقت تھا جب ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ موسم حیرت انگیز طور پر خوبصورت تھا۔ دھند میں لپٹی سڑکوں کے ساتھ دور دور تک سبز کھیت اور خاموش گاؤں ایک خواب جیسا منظر پیش کر رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا، دھند کی دبیز تہ اور سورج کی ہلکی سی جھلک نے ماحول کو دلکش بنا رکھا تھا۔ ہم دونوں نے کہکے لگائے، چائے کے کپ لیے اور سفر کا مزہ لینے لگے۔ ہم نے کراچی سے نکل کر حیدرآباد تک کا سفر خوشگوار انداز میں طے کیا، مگر جیسے جیسے شام ڈھلنے لگی، دھند گہری ہونے لگی، راستہ دھندلا نظر آ رہا تھا اور ہمیں اپنی رفتار کم کرنا پڑی۔ رات کے تقریباً 8 بجے ہم ایک سنسان علاقے میں پہنچے۔ یہ جگہ ویران تھی اور چاروں طرف مکمل خاموشی تھی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ یہاں کچھ دیر رک کر کھانا کھایا جائے۔ میں نے گاڑی روکی اور ہم دونوں نے راستے میں لائے ہوئے کھانے کو نکال کر کھایا، لیکن جیسے ہی ہم نے پہلا نوالا لیا، ہمیں دور سے کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ پہلے ہم نے نظر انداز کیا، مگر آواز قریب آتی گئی۔ ہم دونوں نے فوری گاڑی میں واپس بیٹھنے کا فیصلہ کیا اور وہاں سے نکل گئے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ ہم فیصل آباد کے قریب پہنچ گئے تھے۔ گاڑی اچانک جھٹکا کھا کر رک گئی۔ میں نے نیچے اتر کر دیکھا تو سب کچھ ٹھیک تھا، مگر انجن سٹارٹ نہیں ہو رہا تھا۔ شکیل بھی نیچے آیا اور ہم نے گاڑی کو دیکھنے کی کوشش کی۔ اسی دوران ہمیں ایسا لگا جیسے کوئی دھند کے اندر سے ہمیں دیکھ رہا ہو، مگر جب ہم پلٹے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور دعا پڑھ کر دوبارہ انجن سٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ اچانک انجن چل پڑا اور ہم نے فوری گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس کے بعد ہم دونوں خاموش ہو گئے، جیسے دونوں کے دل میں عجیب سا خوف بیٹھ گیا ہو۔ آخرکار صبح 5 بجے کے قریب ہم لاہور پہنچ گئے۔ بھوک اور تھکن سے نڈھال ہم نے ایک ریسٹورنٹ پر رکنے کا فیصلہ کیا۔ یہ جگہ کافی پرانی اور سنسان تھی، مگر کھانے کے لیے اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہوتے ہی عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ فرنیچر پرانے لکڑی کے تھے اور روشنی مدھم تھی۔ ہم نے کھانے کا آرڈر دیا اور انتظار کرتے ہوئے میں نے ریسٹورنٹ کے ارد گرد نظر دوڑائی۔ دیواروں پر پرانی تصویریں لگی تھیں اور ایک کونے میں ایک پرانی گھڑی رکھی تھی جو بار بار رک رہی تھی۔ شکیل نے مذاق میں کہا، یہ جگہ تو کسی خوفناک کہانی کا حصہ لگتی ہے۔ جب کھانا کھایا تو کھانے کے دوران ہمیں ایسا محسوس ہوا جیسے ہمارے پیچھے کوئی چل رہا ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ شکیل نے بھی محسوس کیا، مگر ہم دونوں نے ایک دوسرے کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ کھانے کے بعد ہم نے جلدی سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی ہم گاڑی کے پاس پہنچے، ہمیں ٹرک کے قریب ایک سایہ نظر آیا۔ ہم دونوں نے حیران ہو کر دیکھا، مگر یہ سایہ دھند میں غائب ہو گیا۔ ہم نے فوری گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ آخرکار دھند، خوف اور تھکن کے باوجود ہم شام کے قریب لاہور پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ گودام جہاں ہمیں سامان پہنچانا تھا شہر کے ایک سنسان سنسناتی علاقے میں واقع تھا۔ چاروں طرف اندھیرا اور ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ صرف گودام کی روشنی دور سے جھلملاتی نظر آ رہی تھی۔
ہم نے سامان اتارنے کا کام جلدی ختم کیا تاکہ تھوڑا آرام کر سکیں اور رات کے وقت واپس روانہ ہو سکیں۔ سامان اتارتے ہوئے اچانک ہمیں ٹرک کے پچھلے حصے سے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے شکیل کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ ہم دونوں نے فوری ٹارچ نکالی اور ٹرک کے پیچھے جھانکا، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ رحمت بھائی، مجھے لگتا ہے ہمیں جلدی سے یہاں سے نکلنا چاہیے، شکیل نے کانپتی آواز میں کہا، مگر میں نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ محض ہمارا وہم ہے، لیکن دل ہی دل میں مجھے بھی کچھ ٹھیک محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ رات کے تقریباً 10 بجے ہم نے لاہور سے واپسی کا سفر شروع کیا، تھکن اور نیند سے نڈھال، مگر دل میں یہ خیال لیے کہ جلد ہی کراچی واپس پہنچ جائیں گے۔ ہم نے سفر جاری رکھا۔ شہر سے نکلتے ہی دھند دوبارہ گہری ہونے لگی اور رستہ ویران اور سنسان ہو گیا۔ ہم نے گاڑی کی رفتار کم کی اور خاموشی سے سفر طے کرنے لگے۔ اچانک ایک زوردار آواز آئی، جیسے کسی نے ٹرک کے دروازے پر دھم سے ہاتھ مارا ہو۔ شکیل نے گھبرا کر چیخا، یہ کیا تھا؟ میں نے فوری گاڑی روک دی اور نیچے اتر کر دیکھا، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی انسان نہ کوئی جانور۔ ہم نے دوبارہ سفر شروع کیا، مگر ہم دونوں کے دلوں میں خوف بیٹھ چکا تھا۔ راستے میں ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کوئی ٹرک کے پیچھے بیٹھا ہو۔ میں نے بیک ویو مرر میں دیکھا اور مجھے دھند کے درمیان ایک سایہ نظر آیا۔ میں نے شکیل کو کچھ نہیں بتایا، مگر اس نے خود ہی کہا، رحمت بھائی، مجھے بھی کچھ عجیب محسوس ہو رہا ہے۔ رات کے تقریباً 1 بجے ہم ایک ویران علاقے سے گزرے تھے۔ اچانک ہمیں ٹرک کے پچھلے حصے سے سامان گرنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے گاڑی روکی اور نیچے اتر کر سامان چیک کیا، مگر سب کچھ اپنی جگہ پر تھا۔ شکیل نے کہا، یہ آواز کہاں سے آئی؟ میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، مگر میرے دل میں خوف بڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی ہم واپس گاڑی میں بیٹھے، ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی، جیسے ٹرک کے اوپر کوئی چھلانگ لگا کر بیٹھا ہو۔ شکیل نے چیخ کر کہا، رحمت بھائی، اب گاڑی چلاؤ، یہاں سے نکلنا ضروری ہے۔ میں نے فوری انجن سٹارٹ کیا اور ٹرک کو تیز رفتار سے دوڑانا شروع کر دیا۔ راستے میں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی ٹرک کے اوپر سے نیچے چھلانگ لگا رہا ہو۔ ہمیں گاڑی کے اندر بھاری قدموں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی جو دل دہلا دینے والی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی اور راستہ مزید سنسان ہو گیا تھا۔ اچانک ہمیں سامنے سڑک کے کنارے ایک عورت کھڑی نظر آئی جو سفید کپڑوں میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس نے ہمیں رکنے کا اشارہ کیا، مگر شکیل نے زور سے کہا، رحمت بھائی، اسے نظر انداز کرو اور گاڑی مت روکو۔ میں نے اس کی بات مان لی، مگر جیسے ہی ہم آگے بڑھے، وہ عورت ہمیں سڑک کے دوسری طرف کھڑی نظر آئی۔ یہ منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ ہم نے دعا پڑھنا شروع کی اور گاڑی کی رفتار مزید تیز کر دی، مگر جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے تھے، وہ عورت بار بار سڑک کے مختلف حصوں میں نظر آ رہی تھی۔ آخرکار ہم نے اپنی نظریں سامنے مقروض رکھیں اور دعا کرتے رہے کہ یہ سب جلد ختم ہو جائے۔ اب ہم ایک پل کے قریب پہنچے جو کافی پرانا اور سنسان تھا۔ جیسے ہی ہم پل پر پہنچے، ہمیں ٹرک کے اندر سے کسی کے زور سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سنائی دی۔ ہم نے نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر دروازے پر دستک کی آواز اتنی تیز ہو گئی تھی کہ ہمیں مجبوراً رکنا پڑا۔ ہم نے نیچے اتر کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ جب ہم واپس گاڑی میں بیٹھنے لگے تو ہمیں بیک ویو مرر میں ایک سایہ نظر آیا جو دھند کے اندر کھڑا تھا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھنے لگا۔ شکیل نے گھبرا کر کہا، رحمت بھائی، گاڑی چلاؤ ورنہ ہم یہاں نہیں بچیں گے۔ ہم نے کسی طرح اپنی جان بچانے کی کوشش کی اور ٹرک کو تیز رفتار سے دوڑایا۔ راستے میں ہمیں کئی بار عجیب و غریب آوازیں سنائی دی اور ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی ہمیں گاڑی کے اندر سے کھینچنے کی کوشش کر رہا ہو۔
ہم نے کسی طرح اپنی جان بچانے کی کوشش کی اور ٹرک کو تیز رفتار سے دوڑایا، مگر جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے رہے، خوف کا احساس اور بھی شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ سڑک کے دونوں طرف گہرا اندھیرا تھا اور ہم نے محسوس کیا کہ اس اندھیرے میں کچھ اور بھی چھپا ہوا ہے، جیسے کوئی اور بھی ہمارے ساتھ سفر کر رہا ہو۔ چند لمحوں بعد اچانک ایک اور خوفناک آواز آئی، جیسے ٹرک کے اندر کوئی پاؤں رکھ رہا ہو۔ میں نے فوری بیک ویو مرر میں نظر ڈالی اور اس بار میری آنکھوں کے سامنے ایک انسانی شکل کا سایہ نظر آیا جو ٹرک کے اندر کی طرف آ رہا تھا۔ یہ سایہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا اور اس کی شکل دھند میں گم ہوتی چلی گئی۔ میں نے فوری شکیل کو بتایا، شکیل کچھ تو ہے، یہ سب حقیقت میں ہو رہا ہے۔ شکیل نے شاید خوف کے عالم میں کہا، رحمت بھائی، میں نہیں جانتا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی اور اس کے چہرے پر شدت کے آثار واضح تھے۔ اس نے مزید کہا، مجھے لگتا ہے کہ یہ جگہ ہمیں زندہ واپس نہیں جانے دے گی۔ ہم دونوں نے بے خوفی سے گاڑی دوڑانا شروع کر دی، مگر جیسے ہی ہم نے مزید تیز رفتار اختیار کی، ایک ایسا دھماکہ ہوا جیسے گاڑی کے نیچے کوئی چیز پھٹ گئی ہو۔ ٹرک اچانک جھٹکے کے ساتھ رک گیا اور ہم دونوں گھبرا کر نیچے اترے۔ جب ہم نے انجن چیک کیا، ہمیں گاڑی کے نیچے خون کے نشان نظر آئے۔ یہ منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ خون کی لکیر سڑک پر پھیل رہی تھی، جیسے کسی کا خون ٹرک کے نیچے سے رس رہا ہو۔ شکیل کا دماغی توازن مکمل طور پر خراب ہو چکا تھا۔ وہ اتنا ڈر چکا تھا کہ ڈر کے عالم میں پیچھے قدم اٹھا رہا تھا اور پھر اچانک وہ بے ہوش ہو گیا۔ میں نے فوری اسے پکڑا اور گاڑی میں واپس لے آیا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی اور پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ میں نے اسے پانی پلایا اور پھر دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، مگر گاڑی کے حالات مزید خراب ہو چکے تھے۔ سائے کی شکل میں جو موجود تھا وہ اب ہمارے قریب آ چکا تھا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور فوری گاڑی کو حرکت دی، مگر اس کا سایہ ہمارے پیچھے چل رہا تھا، جیسے ہمیں کبھی چھوڑنے کا ارادہ ہی نہ ہو۔ میں نے کبھی اس طرح کا خوف محسوس نہیں کیا تھا۔ ٹرک کی روشنی میں وہ سایہ اب ہم پر ہر طرف سے حملہ آور تھا۔ جیسے ہی ہم پل کے قریب پہنچے، دروازے پر ایک اور خوفناک دستک ہوئی۔ دروازے کی کھٹکھٹانے کی آواز اتنی تیز اور پرتناؤ تھی کہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ہمیں باہر گھسیٹ کر لے جانا چاہتا ہو۔ میں نے گاڑی روکی اور ہم دونوں نیچے اترے۔ جب ہم نے دروازے کو کھولا، وہاں کوئی نہیں تھا، مگر ہمارے قدم کے نیچے خون کی مزید دھار نظر آ رہی تھی اور آسمان میں گہرا سناٹا تھا۔ ہم نے فوری گاڑی کے دروازے بند کیے اور جیسے ہی ہم نے گاڑی کو آگے بڑھایا، اچانک ایک اور دھماکہ ہوا۔ یہ آواز اتنی شدت سے آئی کہ ٹرک کا پورا جسم لرزنے لگا۔ شکیل بے ہوش تھا اور میں نے ہمت جمع کر کے گاڑی تیز رفتار سے دوڑانا شروع کر دی، مگر سڑک پر چھائے ہوئے خون کے نشانات اور سائے نے ہمیں واپس رکنے نہیں دیا۔ جیسے جیسے ہم سفر کرتے گئے، ہر طرف سناٹے کا راج تھا اور دل دہلا دینے والی آوازیں ہمارے آس پاس گونجتی رہیں۔ ان آوازوں میں گویا کوئی ہمیں پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک خوفناک منظر تھا۔ میں نے دعائیں پڑھنا شروع کر دیں اور اس دوران وہ سائے مسلسل ہمارے پیچھے چلتے گئے۔ آہستہ آہستہ سڑک مزید سنسان ہوتی جا رہی تھی اور دھند میں گم ہو جانے کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ ہر طرف اندھیرا، خون کے دھبے اور پراسرار سائے ہمارے قدموں کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ ایک وقت آیا جب ہم نے گاڑی کی روشنی بند کر دی اور پھر اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا۔ جیسے ہی میں نے گاڑی روک کر آنکھیں بند کی، میں نے سنا کہ ایک بلند آواز میں ہنسی گونجی اور وہ سایہ ہمارے سامنے آ کر غائب ہو گیا۔ ہم نے دعا کرتے ہوئے گاڑی چلانا شروع کی اور سڑک پر سناٹا غالب آ گیا۔
دھند میں چاروں طرف ایک گہری تہ جمع ہوئی تھی اور ہر طرف کے منظر میں ایسی پراسراریت چھائی ہوئی تھی کہ ہم دونوں کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ یہ ایسا وقت تھا جب لگتا تھا جیسے وقت رکا ہو اور ہر قدم پر ہم کسی اندھیرے میں گم رہے ہوں۔ میں نے کراچی کی طرف سفر جاری رکھا، مگر ہر لمحے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہمارے پیچھے آ رہا ہے۔ گاڑی کی اندرونی روشنی مدھم ہو چکی تھی اور ہم نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی مسلسل ہمیں ٹارگٹ کر رہا ہو۔ شکیل کی حالت مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے جسم پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں خوف کی گہری لکیریں دکھائی دے رہی تھی۔ ہم جب ایک اور سنسان علاقے میں پہنچے تو اچانک گاڑی کی رفتار کم ہو گئی، انجن کی آواز تبدیل ہو گئی اور ایک عجیب سا بھاری بوجھ محسوس ہونے لگا۔ میں نے فوری بریک لگائی اور گاڑی روک لی، مگر شکیل کی حالت اتنی بری ہو چکی تھی کہ وہ ہوش میں نہیں تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے بلایا، مگر اس کا جسم سرد ہو چکا تھا۔ دل میں خوف اور پریشانی کی لکیریں مزید گہری ہوتی جا رہی تھی اور لگتا تھا جیسے ہمارے ارد گرد کچھ اور بھی ہے جو ہم نہیں دیکھ پا رہے۔ میں نے پھر گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل کر انجن چیک کیا۔ انجن کے قریب پہنچتے ہی ایک زوردار آواز آئی، جیسے گاڑی کے نیچے کوئی کچھ حرکت کر رہا ہو۔ میں گھبرا کر واپس گاڑی میں آیا اور فوری گاڑی سٹارٹ کی، مگر انجن دوبارہ نہیں چلا۔ جیسے ہی میں نے دوبارہ کوشش کی، ایک وحشت ناک چیخ سنائی دی اور ایک بار پھر میں نے بیک ویو مرر میں سائے کو دیکھا جو تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ ایک لمحہ تھا جب دل میں احساس ہوا کہ ہم اس خوفناک سفر کے درمیان کہیں نہ کہیں پھنس چکے ہیں۔ ہم دونوں کے دماغ میں ایک ہی سوال تھا، کیا ہم زندہ واپس پہنچ پائیں گے؟ بار بار آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی ہمیں گاڑی کے اندر سے کھینچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے آخرکار گاڑی کو تیز کر دیا اور اسی دوران ایک اور خوفناک منظر سامنے آیا۔ سڑک پر خون کی دھار نظر آ رہی تھی، جیسے وہ سایہ ہمارا پیچھا کرتا ہوا یہاں تک آ پہنچا ہو۔ بار بار ایسا لگتا تھا کہ ہم ہر پل کہیں نہ کہیں گہری غار میں گم ہو جائیں گے، مگر میں نے اللہ کا نام لیا اور پوری قوت سے گاڑی دوڑانا شروع کر دی۔ جیسے ہی ہم اس علاقے سے نکلے، سڑک کی طرف کچھ روشنیاں دکھائی دی اور ہم نے دیکھا کہ ہم دوبارہ کراچی کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ سچ میں یہ ایک معجزہ تھا۔ آخرکار صبح کے قریب ہم کراچی پہنچے۔ جب ہم شہر کی حدود میں داخل ہوئے، ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم نے ایک طویل اور خوفناک سفر کے بعد اپنے قدموں کو محفوظ پایا ہو۔ دھند آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی اور شہر کے روشن چراغ ہمیں خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ ہم نے ٹرک کو گودام کے قریب پار کیا اور شکیل آہستہ آہستہ ہوش میں آیا۔ اس کے چہرے پر جو خوف تھا وہ اب کچھ کم ہو چکا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہری تھکن اور اطمینان تھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ایک طویل سانس لی۔ رحمت بھائی، یہ سب کچھ ہم نے واقعی جیا ہے؟ شکیل نے سوال کیا۔ ہاں، ہم نے یہ سب کچھ جیا ہے اور ہم زندہ ہیں، اللہ کا شکر ہے، میں نے کہا اور دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم دونوں اس سفر سے صحیح سلامت واپس لوٹ آئے۔ جب ہم گودام میں پہنچے، ہم نے سامان اتارا اور اپنے مالک سے ملاقات کی۔ مالک نے ہم سے پوچھا کہ سفر کیسا رہا، اور ہم دونوں نے کوئی بات نہیں کی اور خوف جو ہم نے سہا تھا وہ الفاظ سے بیان نہیں کر سکتے تھے۔ ہمیں اس بات کی خوشی تھی کہ ہم زندہ واپس آئے ہیں۔ شکیل نے کہا، رحمت بھائی، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر ہم یہ سفر مکمل نہیں کر سکتے تھے۔ ہم دونوں نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا اور اس خوفناک سفر کے اہتمام پر ہم نے دل میں ایک پختہ عہد کیا کہ ہمیں ہر حالت میں اللہ کی رضا کی کوشش کرنی ہے، اور اس سفر کی یاد ہمیشہ ہماری زندگی کا حصہ بن کر رہے گی۔ ایک سبق کے ہر قدم پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔
تو یہی تھی آج کی ہماری اسٹوری. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی. اسٹوری پسند آئی ہے تو پلیز ضرور سے ہمبل ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کمنٹ میں ضرور بتا دیجیے گا, اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, بیل آئیکن اوپن کر دیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کی طرف ہماری ویڈیوز آتے رہیں اور آپ لوگ ہماری فیملی کا حصہ بنے رہیں. اور اگر آپ کے پاس اپنی ہارر ریئل سٹوری ہے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. میں ڈسکرپشن میں اپنی ای میل دوں گا اور اپنا واٹس ایپ نمبر دوں گا. جس کو وائس پہ سینڈ کرنی ہو تو وائس میں کر سکتے ہیں, اور جس کو لکھ کر بھیجنی ہو وہ سٹوری میل کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.